بیٹیاں حضور سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے ہی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر نہیں ہاں ایسے نہیں. حدیث پاک میں جملے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ مرد عورت دونوں کے اوپر شادی سے پہلے ہی ان کے ہونے والی اولاد کا حق شروع ہو جاتا ہے. جبکہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو لڑکے لڑکی یعنی لڑکے والوں کے اوپر بھی لڑکی والوں کے اوپر بھی یہ حق ہے کہ اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کا جہاں رشتہ طے کر رہے ہیں وہ دیکھیں کہ ہم کس خاندان، کیسی قوم، کیسے لوگوں میں رشتہ طے کر رہے ہیں. یاد رکھیے اگر کوالٹی کا بیج آپ کے پاس ہے، چونکہ ابھی یہ گیہوں کی فصل بونے کا وقت ہو رہا گیہوں، تو ہم کہتے ہیں صاحب نیا بیج اچھی کوالٹی کا لیجئے اور بہترین کوالٹی کا بیج لے لیجئے. یاد رہے اگر بیج اگرچہ کتنا ہی بہتر کوالٹی کا ہو، اگر صحیح زمین میں اس کو بویا نہ گیا تو وہ پھل صحیح نہیں دے سکتے. سمجھ رہے میری بات؟ آپ کا بیٹا بہترین کوالٹی کا ہے، آپ کا خاندان بہترین کوالٹی کا ہے، آپ کی وراثت بہترین کوالٹی کی ہے، لیکن جس جگہ اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر رہے ہو، جس بیج کو تم بونا چاہ رہے ہو، وہ زمین کیسی ہے اس کو تمہیں دیکھنا ہوگا. اگرچہ آپ کا خاندان بہتر ہے، اگرچہ آپ کی نسل بہتر ہے، اگر آپ نے اچھی نسل کو کسی بے نسل میں برے گھر میں بھیج دیا، برے گھر سے رشتہ کر لیا، تو یاد رکھو برسوں کی بنی ہوئی عزت کو پل بھر میں اس کی اولاد بگاڑ کے رکھے. تو بیج اگرچہ کوالٹی کا ہے تو ہمیں زمین کو بھی دیکھنا پڑے گا، کہیں بنجر میں تو نہیں بو رہے ہیں. اگر بیج ہم نے اچھی زمین میں بویا تو اچھا پھل ہوگا، اور اگر بنجر میں بو دیا تو صاحب پھل اچھا نہیں آئے گا، اور پھر کہو گے صاحب بیج ہی ایسا، صاحب خاندان ہی ایسا، لوگ ہی ایسے تھے. حضرات گرامی حضور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی حق یہ ہے کہ جس جگہ وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں یہ گھرانہ کیسا، یہ لوگ کیسے، ان کی شخصیات کیسی ہے. یاد رکھیے مال سے، دولت سے آپ سامان تو خرید سکتے ہیں لیکن عزت نہیں خرید سکتے. مال دولت سے آپ گاڑی تو خرید سکتے ہیں، اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر آپ مال تو دے سکتے ہیں، بنگلہ بھی دے سکتے ہیں، زمین بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ شادی کے بعد ہماری بیٹی خوش رہے گی یا نہ خوش رہے گی، اس کی گارنٹی نہیں ہے. تو مال سے صرف جہیز خریدا جا سکتا ہے، میاں بیوی کا سکون و پیار نہیں خریدا جا سکتا. اگر بیوی اور میاں کی سکون چاہتے ہو تو رشتے سے پہلے یہ طے کر لو کہ ہم بیج بو کہاں رہے. تو حضرات گرامی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ ایسے ماں کے پیٹ سے ولی پیدا نہیں ہوئے. کتابوں میں آتا ہے کہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مادر ذات ولی پیدا ہوئے ہیں، روزہ رکھ کر دنیا میں تشریف لائے، اور تو اور آپ 18 پاروں کے حافظ بن کر دنیا میں تشریف لائے. یہ ایسے نہیں آ گئے. یاد رکھیں حضرت ابو صالح جنگی دوست یہ غوث پاک کے والد کا نام ہے، اور ابھی آپ جوانی کی عمر میں ہیں. زہد و تقوی، دینداری، پرہیزگاری اس قدر کہ آپ دن میں روزے رکھتے، نمازیں پڑھتے اور رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے. سمجھ رہے؟ تلاوتیں کرتے، جنگلوں میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے، زہد و قناعت کرتے. کئی دن جب فاقہ سے گزرے، افطار کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، آپ دریا کے کنارے کنارے سفر پہ چلے. جب دریا کے کنارے کنارے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ دریا میں ایک سیب تیرتا ہوا نظر آ، ایک سیب آ. حضرت ابو صالح جنگی دوست نے اس سیب کو اٹھایا اور روزہ افطار کی غرض سے تناول کر لیا، یعنی کھا لیا. جب کھا لیا، کھانے کے بعد میں کچھ دیر گزری، اب خیال آیا. خیال کیا آیا کہ آیا میں نے یہ کیا کیا، یہ سیب کس کا تھا، اور میں نے بغیر مالک کے اجازت کے سیب کھا کیسے لیا.
اور اگر روز قیامت اس سیب کے مالک نے میرا دامن پکڑ لیا یا حساب مانگ لیا تو میں دوں گا کیسے؟ فوراً اندر سے غیرت نے آواز دی کہ اے ابو صالح جاؤ اس سیب کے مالک کو ڈھونڈو اور سیب کی معافی تلافی کرو۔ غوث پاک کے والد کا تقویٰ دیکھیں، پرہیزگاری دیکھیں۔ حضرات گرامی وہ حضرت ابو صالح تھے کہ جو ایک سیب کھانے کے بعد احساس کرتے ہیں کہ میں نے کھا کیسے لیا، اور احساس ہی نہیں کرتے بلکہ عہد کر لیتے ہیں کہ اب میں جب تک واپس نہیں لوٹوں گا کہ جس وقت تک میں اس سیب کے مالک سے معافی نہ مانگوں۔ اب ڈھونڈیں گے کہاں؟ دریا کے کنارے کنارے چلتے رہے، ایک دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے ہیں۔ دیکھا اسی دریا کے کنارے ایک بہت بڑا باغ ہے اور ایک پیڑ کی شاخ اس دریا کی طرف لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے اندازہ لگا لیا یہ سیبوں کا باغ ہی کا سیب ہے جو پانی میں تیرتا مجھ تک پہنچا۔ فوراً اس باغ میں داخل ہوتے ہیں، ہونے کے بعد ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں اس کا مالک مل جائے۔ اب مالک کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھتے ایک بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں پیڑ کے سائے کے نیچے، جا کے سلام دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہوں، اور ایسا واقعہ میرے ساتھ گزرا ہے، ایسا واقعہ میرے ساتھ گزرا ہے کہ میں نے بنا اجازت کے آپ کے سیب کھا لیا، میں نے بنا اجازت کے سیب کھا لیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سیب آپ ہی کے باغ کا ہوگا، لہٰذا آپ مجھے اپنے سیب کا حق معاف کر دیجیے۔ حضرت سیدنا سماعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اللہ کے ولی، انہوں نے فوراً اس نوجوان کو دیکھا اور دیکھتے پیشانی پہ جب دیکھا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ حضرات گرامی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ والد کی طرف سے حسنی ہے اور باپ کی طرف سے حسینی سید ہے، اور 10 پیڑھی کے بعد آپ کا سلسلہ حضور علیہ السلام سے جا ملتا ہے، حضور سے جا کے مل جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست ان سے مصافحہ سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے معاف کیجئے کہ میں نے آپ کا سیب بنا پوچھے کھا لیا تھا۔ حضرت سماعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اے نوجوان معاف تو کر دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے، وہ تمہیں پوری کرنی ہوگی، اور وہ شرط یہ ہے کہ 12 سال تک تمہیں میرے باغ کی آبپاشی دیکھ بھال کرنا ہوگا۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ ایک سیب کے چکر میں 12 سال خدمت دینے لگی۔ کہا جی قبول ہے، اس لیے کہ حضرت ابو صالح کو وہ حدیث نظر میں تھی جس حدیث پاک میں میرے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ حقیقی مفلس کون ہے، لیکن ہماری نظر میں مفلس غریب وہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہے نہیں صحابہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے کہ روز قیامت نمازیں لے کر آئے گا، حج لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا کے اندر حقوق عباد ادا نہیں کیا ہوگا، کسی کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، اس ایک حق ادا کرنے نہ کرنے کے باعث اس کی نیکیاں سب لے لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی کہ جن کا حق اس نے دنیا میں ادا نہ کیا تھا، اور جب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے اور ان کے عوض اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تحقیق کے قیامت کے روز سب سے زیادہ غریب اور مفلس وہ شخص ہوگا، سمجھے آپ، مفلس وہ شخص ہوگا۔ تو حضرت ابو صالح کو یہ بھی حدیث پاک یاد تھی، اور پھر وہ بھی حدیث پاک آپ کے نظر میں تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کریم اتنا عدل فرمائے گا کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے
اگر دنیا میں مارا ہے تو سینگ لے کر بے سینگ بکری کو دے دیے جائیں گے اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ دنیا کا بدلہ لے، یعنی رب کریم جانوروں کے اندر بھی عدل کر دے گا۔ تو حضرت ابو صالح کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ روز قیامت اس سیب کے باعث میری پکڑ ہو جائے، اور اگر